الف لیلا کی یہ کہانیاں ملک فارس کے سلطان شہریار کی ہے۔ یہ سلطان نہایت رعایا پرور اور نیکی کا دل دادا تھا۔ اسے علم اور حکمت سے لگاؤ تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بات نے بادشاہ وقت سلطان اعظم کے دلی جذبات کو کچھ اس طرح مجروح کیا کہ اپنے ایک بیوی کی بے وفائی نے اس کے سینے میں عورتوں کے خلاف نفرت کا دہکتا ہوا جہنم کھول دیا۔ عورتوں سے نفرت کی اس آگ کو سرد کرنے کے لیے اس نے ایک عجیب سا راستہ اختیار کیا۔ وہ ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی رچاتا اور شب عروسی کے ختم ہوتے ہی اسے موت کے حوالے کر دیتا۔ دلہنوں کی آہو بکا سے سلطان اعظم کے دل و دماغ کو ایک عجیب سی پرکیف تسکین و مسرت حاصل ہوتی۔ اس خون آشام روش نے ریاست کے باشندوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار کے وزیر، امراء سبھی پریشان تھے۔ قاضی وقت دن رات اللہ سے دعائیں مانگتا کہ اللہ سلطان کو سیدھی راہ دکھانا، لیکن سلطان کے ظلم کو کوئی نہ روک سکا۔ سلطان اس وقت جنون انتقام میں مبتلا ہے اور جنون عقل کو کھا جاتا ہے۔ سلطان کا جنون اس کی عقل کو نہیں بلکہ ہم غریب رعایا کی بیٹیوں کو کھا رہا ہے۔ یہ ظلم تہذیب اور انسانیت کی حدوں سے آگے نکل چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مسئلے کا حل وزیر اعلیٰ فراہم کریں۔ حضور 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 کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہر ماں سورج نکلتے ہی اپنی بیٹی کے سرخ جوڑے کو اتار کر اسے اپنے آنچل کا کفن پہنا دے؟ آپ کا سلطان یہ سمجھتا ہے کہ عورت ایک ناگزیر برائی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے۔ کہہ دیجیے اپنے سلطان سے کہ اگر ہو سکے تو اپنی زور بازو سے ان کتابوں کا لکھا مٹا دے جس میں یہ لکھا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، کیونکہ ماں وہ بھی ایک عورت ہی ہے۔ آپ کو آپ کی جان سے عزیز چیز قربان کرنی ہوگی۔ آپ کو آپ کی بیٹی جان سے عزیز ہے نا بابا؟ ہاں جانے بابا، ہاں۔ تو پھر قربان کر دیجئے مجھے، تاکہ قیامت کے دن میں فخر سے کہہ سکوں کہ میرے بابا گنہگار نہیں۔ جہاں وہ رعایا کی ہزاروں لڑکیوں کی جان نہ بچا سکی، وہاں انہوں نے اپنی بیٹی کی جان بھی قربان کر دی۔ مجھ پر نصیب کا یہ کیسا امتحان لے رہی ہو تم؟ امتحان تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کا بھی لیا تھا بابا، تو پھر ہماری بھی ساتھ ہی کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ؟ کیا وہ نادان لڑکی اپنے انجام سے واقف ہے؟ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں؟ سلطان اعظم وہ سب جانتی ہے۔ تو پھر وہ بزد ہے۔ وزیر، آپ تو جانتے ہیں اس معاملے میں ہم نے اپنے اجرا اور امیروں کی بیٹیوں کو الگ کر رکھا ہے۔ والا اعتبار، آپ میری مجبوری سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی بزد ہے تو ہم اس کی یہ ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یاد رہے وزیر، ہم اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ عورت چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے سخت نفرت ہے۔ کنیز آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتی ہے۔ آپ ہمارے وزیر خاص کی بیٹی ہیں، پھر یہ اہم کانہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ فیصلہ میری تقدیر نے کیا ہے میرے آقا، اور تقدیر کا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا تم صبح کے انجام سے واقف نہیں؟ واقف ہوں۔ میری زندگی صبح کی اذان تک ہے، لیکن موت تو صبح آئے گی، اس کے بیچ ایک رات ہے، زندگی کی رات۔ کیا تمہارا وہ قصہ اتنا ہی دلچسپ ہوگا لڑکی جتنا
हमारी दादी अम्मा सुनाया करती थी। हमें एक मौका तो दीजिए हुजूर। अगर तुम्हारा किस्सा दिलचस्प नहीं हुआ तो हम तुम्हारी ये गर्दन उड़ा देंगे। ए सुल्तान आजम, ये किस्सा एक ऐसे ताजिर का है जो अपनी अमानतदारी और ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर था। उसकी एक बीवी और जवान बेटी भी थी। जवान बेटी की शादी की फिक्र में वो शहर शहर तिजारत के लिए जाया करता था। ये कुछ खजूरें हैं, अपने साथ रखिए, सफर में काम आएंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। आदमजाद, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए? लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्यों तो इस चश्मे के पानी में सुर्ख खून को नहीं देख सकता? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये माजरा क्या है? मेरा नौजाद बच्चा तेरे खजूर की गुठली की चोट से मर गया। अगर मेरी जान के एवज में तेरे बेटे की जान का कसास अदा हो जाता है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। बयान कर। मैं मरने से नहीं डरता। मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो उठा सकता हूं, लेकिन लोगों की अमानतों और कर्जों के बोझ को उठाने की ताकत मुझ में नहीं है। जान बचाने का खूबसूरत बहाना है ये। तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। लेकिन जाने से पहले हमें यह तो बताती जाओ कि उस ताजिर का क्या हुआ? जिनने उससे क्या कहा? मेरे सरकार, किस्सा बड़ी तवील है, इसके लिए वक्त दरकार है, और वक्त तो खत्म हो गया है। हम वक्त को रोक लेंगे। जिद मत कीजिए, अपने अहद को पूरा कीजिए। हम अपने अहद को तोड़ सकते हैं। तख्लिया। अब तो अजान हो गई है, इबादत का वक्त हो गया है, और फिर आपको तो अपने शाही फराइज अंजाम देने हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी, जाइए। हम जल्द ही वापस आएंगे। ज़ही नसीब।